نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تعالی آج آپ کے سامنے پاک انڈیا کشیدگی کے حوالے سے جو باتیں چل رہی ہے کہ آیا کہ اس جنگی حالت کی وجہ سے جو تقریباً 3 سے 4 روز یہ سلسلہ جاری رہا، پاکستان اور انڈیا کے مابین جو ہے حالات بہت ٹف رہے۔ کبھی 1-2 دن شاید دن رات انڈیا نے بھرپور کوشش کی کہ وہ پاکستان کے لوگوں میں خوف و ہراس پھیلا سکے یا پاکستان کے افواج کو وہ ناکام یا مغلوب کر سکے۔ اس جو ہے ناکام کوشش میں وہ لگا رہا۔ تقریباً یہ 7 مئی کا دن تھا کہ انڈیا نے جو ہے بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ مختلف انہوں نے ڈرونز بھیجے، مختلف انہوں نے طیارے بھیجے، جن کو پاکستان نے ان کو منہ توڑ جواب دیتے ہوئے ان کے ڈرونز بھی تباہ کیے اور ان کے کئی جہاز جو ہے وہ بھی تباہ کیے اور مکمل جو ہے اپنا دفاع کرنے میں کامیاب رہے۔ اللہ رب الجلال ہر پل ان کی مدد فرمائے، ملک پاکستان اور اسلام کی حفاظت فرمائے۔ جب انڈیا اسی طرح حملہ آور رہا، پاکستان اپنا دفاع کرتا رہا، لیکن پھر بات اتنی بڑھ گئی کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ آپے سے باہر ہونے لگی اور بار بار یہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی مطالبات سامنے آئے کہ اب پاکستان کو جواب دینے کی ضرورت ہے۔ ان کو چاہیے کہ یہ بھی انڈیا کے اوپر حملہ کرے، ان کے مندروں کو تباہ کرے، جیسے انہوں نے پاکستان کی مساجد کے اوپر بمباریاں کی ہے۔ جب اس طرح کی باتیں چلنے لگی، جب کئی لوگوں نے اس طرح کی نفرت انگیز باتیں پھیلانے لگے، فوج اور عوام کے درمیان جو ہے نفرت انگیز باتیں جب پھیلنے لگی، تو چیف آف آرمی اسٹاف اللہ رب الجلال انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، فوراً انہوں نے ہنگامی جو ہے پریس کانفرنس کا انہوں نے انعقاد کیا اور اس میں انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں یہ اعلان جاری کیا کہ انشاءاللہ تعالی ہم ہم نے جو ہے انڈیا کو جواب نہیں دیے، لیکن جب ہم جواب دیں گے تو پوری دنیا دیکھے گی کہ پاکستان نے جواب دیا ہے، کسی ملک نے کسی دوسرے ملک کے اوپر حملہ کیا ہے۔ اور بالکل ایسا ہی ہوا ہے۔ اگلے روز صبح 5 بجے جو ہے فجر کے بعد بنیان المرصوص نام سے جس آپریشن کا آغاز کیا گیا، اللہ رب الجلال نے اس نام کی برکت سے ملک پاکستان کو فتح یاب فرمایا۔ ملک پاکستان کی آرمی، ایئر فورس اور جتنے بھی فورسز ہیں پاکستان کو سرخرو فرمایا اور پاکستانی عوام جو ہے ان کو سرخرو فرمایا۔ پاکستان کا نام اللہ رب الجلال نے روشن کیا۔ اس بات پر ہم اللہ رب الجلال کے شکر گزار ہیں اور ہر پاکستانی کو اللہ رب الجلال کے شکر ادا کرنا چاہیے اور اسی طرح سے اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہنا چاہیے۔ لہٰذا پاکستان نے جب جوابی کارروائی کی، اس کے نتیجے میں انڈیا کے کئی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا اور ان کے کئی فوجی تنصیبات کے علاوہ جو ہے ان کے کئی ہیڈ کوارٹرز کے اوپر حملے کیے اور الحمدللہ کامیاب اٹیک ان کے اوپر کیا گیا۔ پاکستان کی طرف سے جتنے بھی اٹیک ان کے اوپر کیے گئے تمام کے تمام کامیاب ہو گئے اور جتنے یہاں سے پاکستان کے شاہین یہاں سے جو ایئر فورس کے نوجوان گئے تھے وہ اسی طرح اپنا ٹارگٹ کو ہدف بنا کر واپس وہ پاکستان آئے، تو ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اس جنگ کے نتیجے میں جو فائدہ ہوا ہے وہ ملک پاکستان کو بہت بڑا فائدہ ہوا ہے۔ ملک پاکستان کے پاک ایئر فورس کے نوجوان جو ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے اپنی طاقت انہوں نے پوری دنیا کو انہوں نے دکھا دی۔ امریکہ کے علاوہ کئی ممالک نے اس بات کا اعتراف کیا کہ جو آرمی ہے، جو ایئر فورس کے نوجوان ہیں، پاکستان کے سب سے طاقتور ترین فورس ہے، فضاؤں کا یہ بادشاہ ہے۔ اللہ رب الجلال ہر پل انہیں کامیابیاں عطا فرمائے، دشمنوں کے شرور سے اس ملک کے ہمارے فورسز کی حفاظت فرمائے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑا فائدہ یہ ہوا کہ پاکستان ایئر فورس، پاکستان آرمی، پاکستان کی جتنے فورسز ہیں ان کے اور عوام کے درمیان جو ایک محبت ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی۔ ان کے درمیان جو نفرتیں پہلے پھیلائی جا رہی تھی وہ سب کچھ ختم ہو گئے۔ اللہ رب الجلال نے ان کے درمیان جو ہے اتفاق اتحاد پیدا فرمایا اور پاکستان آرمی اور ایئر فورس کا جو نام ہے وہ بہت زیادہ روشن ہو گیا اور پوری دنیا میں جو ہے کامیابی کی مطلب اب خوشیاں لوگ جو ہیں وہ منا رہے، پاکستان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کر رہے۔ اور انڈیا کو نقصان جو ہوا ہے وہ سب سے پہلی بات جو وزیر اعظم مودی ہے وہ اپنی عوام کے آگے جو ہے مطلب یوں سمجھ لے کہ وہ ذلیل و خوار ہو گئے۔ پہلی بات تو انڈیا کی عوام چاہتی نہیں تھی کہ انڈیا کے پاکستان کے ساتھ معاملات خراب ہو جائے، یہ صرف اور صرف مودی کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا تھا۔ اب ان کو جو مزہ چکھایا گیا تو اب وہ منہ کسی کو دکھانے کے قابل نہیں رہا، وہ ذلیل و خوار ہو گیا۔ دوسری بات، ان کو جتنے نقصان پاکستان کی طرف سے ان کو نقصان پہنچائے گئے وہ بہت زیادہ نقصان پہنچائے گئے، چونکہ انہوں نے جتنے بھی ہتھیار اور جتنے بھی انہوں نے طیارے خریدے تھے
اسی حوالے سے کہ ہم پاکستان کے اوپر ان کو آزمائیں گے، پاکستان ایئر فورس اور پاکستان کے آرمی تنظیمات کے اوپر، پاکستانی عوام کے اوپر ان طیاروں کو ہم آزمائیں گے، اپنی طاقت جو ہے وہ ان کو دکھائیں گے۔ اس غرور میں آ کر جو انہوں نے خریدا تھا، ان سب کو پاکستان آرمی، پاکستان ایئر فورس کی طرف سے ان کو نشانہ بنایا گیا، وہ ان کے کسی کام کا نہیں رہے، لہٰذا ان کو یہ نقصان بھی اٹھانا پڑا، عوام کے سامنے شرمندگی الگ ہو گئی اور پوری دنیا کے سامنے شرمندگی الگ ہو گئی، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن ہو گیا۔ تمام ممالک جتنے بھی ہیں، سارے ممالک دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے جب حملہ کیا تو انڈیا کے عوام کے اوپر حملہ نہیں کیا، صرف اور صرف فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ کیا ہے۔ جتنے بھی ان کے عوامی جتنے بھی ان کے ادارے تھے، جتنے بھی ان کے عوامی اس طرح کے علاقے تھے، ان کے اوپر پاکستان آرمی نے ان کو ٹچ بھی نہیں کیا، ان سے ہٹ کر فوجی تنصیبات کے اوپر جو ہے ان کو پاکستان آرمی نے، پاکستان ایئر فورس نے نشانہ بنایا۔ اس کو پوری دنیا میں سراہا جا رہا ہے۔ لہٰذا ہماری دعائیں ہیں اس ملک کے ساتھ، اللہ رب ذوالجلال ہمیں اس ملک کے ساتھ محبت کرنے کی، اس کے لیے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ دشمنوں کے جتنے بھی شرور ہیں ان سب سے ہمارے ملک کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور پوری دنیا میں جتنی اسلامی ممالک ہیں ان سب ممالک میں اللہ رب ذوالجلال اتفاق، اتحاد جو ہے اس کو قائم فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔